فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں، یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے، ابھی تو مزے میں ہو، جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا، ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے، یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو، بڑے بڑے پاورفل، اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر، ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں، اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے، اب کیا کیا؟ اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی؟ اس کی روح کو کیا کر لو؟ تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا۔ یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے، اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگ، میرے اندر تو بھائی اتنے ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں، مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا، کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں، اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے، باپ خود اجازت دے رہا ہے، بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا، تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں، ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں، بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا، کہے گا میں مر جاؤں گا، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا، دنیا بھی میری تعریف کرے گی، بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ، اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے، نہ رکھنا چاہتا ہے، ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، لائکس مل رہے ہیں ان کو، لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا، وہی بیٹی کی حیا نکال رہے ہیں، براڈ مائنڈڈ باپ ہے۔ کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے، بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ، گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں، براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا، یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر، اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے، شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ، تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے، تھوڑا حیا تھی، تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ غیرت ختم۔ وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا، جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو، یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو۔ پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں۔ میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی، میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی، آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا بہرحال، تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا، تو بچیاں بھی رو رہی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے، گلی میں گزر رہے ہیں چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی۔ کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگتے، اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں۔ یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا، اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں، اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا، اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا، تمہارا بھی کنٹرول ختم،
اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فاما ان کان من المقربین، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا، ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا، میرے احکام کو فالو کیا، فروح و ریحان، تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، وجنت نعیم، اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. واما ان کان من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فسلام لک من اصحاب الیمین، اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں، بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں، شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا. سب نے دیکھا جتنے لوگ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا تواتر سے، جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت، اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو، پیر پرستی اور تصوف. اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا؟ کرنیں نکل رہی تھی. ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے فروح و ریحان وجنت نعیم واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فنزل من حمیم، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا، وتصلیۃ جحیم، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا. آخر میں اللہ اس سورت میں کہتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں. فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا. تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا، اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے دنیا میں رہنا ہے، اتنی لمبی عمر. آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی 1 دن یا آدھا دن. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم، اے اللہ 1 دن یا آدھا دن، 1 دن رہے یا آدھا دن. اور قرآن کہتے ہیں کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ تمہیں کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی. جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو، تو لوگ کہیں گے بھئی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں، تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا. یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے، تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ؟ قسمت پہ ڈال دے گا. پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. قرآن کہتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر. وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے کلام مت کرو. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے، وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ بولو، مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا،
آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے، جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انہم ہم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا. بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا، تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ ویسے ہی بنایا ہے کہ نائٹ کلب میں ناچو، شراب پیو، زنا کرو، ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، جو مرضی کرو؟ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیا مقصد بتائے گا؟ بتاؤ. وہ کہے گا وہ انٹرٹینمنٹ، راتوں کو کرکٹ کھیلو، دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے، پھر فلم دیکھو، پھر ڈرامہ دیکھو، پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو، پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا، تاکہ اور زنا ہو سکے، شراب پیئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے، پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا تو وہ جو مرضی کر، کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے، وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائے، وہ نمازوں کو ضائع کرے، عورت ہے پردہ کرے نہ کرے، جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ. ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی. دوسری انتہا کیا ہے؟ جو غیر مسلموں کی ہے. اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہونا وہ زندگی گزارنی پڑے. اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا، سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے. لائف کو انسان انجوائے کرے، ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے. ہر وقت موت کا ڈر. مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں، اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے، بڑی دولت بھی دی ہے، لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے، مر نہ جائیں. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا تو ایسا ممکن نہیں. تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے موت سے دوستی کر لو بھائی. کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. آن دو، موت آ رہی ہے تو آن دو. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا، وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے. ایک گاڑی آ کے لگتی ہے، لوڈ ہوتی ہے، پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے، کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے آن دے آن دے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں. وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے، تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے، آن دے آن دے آن دے. وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے، دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا. تو اس سے بولا بھائی فلاں بنت فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا، قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے آن دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آن دے. تو دیکھو وہ کتنے اس کی عادت پڑ گئی نا، اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ کی کیا آن دے. بیگم بھی جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے، اچھا ہے نا آن دے، وہ بھی آن دے. تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں، یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو، بولو آن دے. ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا رہنے کا؟ موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جاتا. جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی، 1000 سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی. امت کے لیے آپ اتنے مفید تھا یا نہیں تھا؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا. کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت
عمر نے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا؟ بھائی زیادہ نہیں، 4 سال اور رہ لیتے، 5 سال رہ لیتے، 4 سال رہ لیتے، 3 سال رہ لیتے. وہ 3 سال میں وہ کچھ کر جاتے جو ہم صدیوں میں نہیں کر سکے. چلو اگر مرنا ہی تھا تو مکمل بوڑھے ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، پھر بستر پہ چلے جاتے، پھر علاج معالجہ ہوتا. جیسے ایک 90-95 سال کی عمر میں اس زمانے میں عمریں ہوا کرتی تھی، پوری اپنی طبعی عمر پوری کرتے، جو کام اللہ نے لگائے سارے کمپلیٹ کر کے، پورے کر کے، مکمل کر کے، خلافت کسی کو سونپ کے اس کو سمجھا بجھا کے بھائی اس طرح سے چلنا ہے، اس طرح سے نہیں، سارا سیٹ اپ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے. آپ اپنی حکومت میں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں فجر میں، اور ایک مجوسی نے آ کے چاقو مار دیا، خنجر مار دیا نماز، اور کمبخت نے خود بھی خودکشی کر لی تاکہ پکڑا نہ جاؤں، وہ ماریں گے مسلمان مجھے، خود بھی اپنے آپ کو قتل کر لیا. وہ ایسا زخم کہ حضرت عمر کو شفا نہیں ملی. جب علاج ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو اس وقت کے حکیم تھے، طبیب تھے، وہ مایوس ہو گئے زندگی سے، اس لیے کہ جو خوراک کھلائی جاتی، جو دوا کھلائی جاتی، وہ زخموں کے راستے باہر نکل جاتی. اس کی علامت تھی کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. تو بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ، امام ابو حنیفہ چلے گئے، امام شافعی چلے گئے، امام مالک دنیا سے چلے گئے، امام احمد ابن حنبل چلے گئے، امام بخاری چلے گئے، امام مسلم چلے گئے، امام ابو داؤد چلے گئے، امام ترمذی چلے گئے، البیرونی سائنٹسٹ چلا گیا، جابر بن حیان جیسا سائنسدان چلا گیا، بھائی ابن الہیثم چلا گیا. تو نہ سائنسی علوم کے رکھوالے زندہ رہے اور نہ دینی علوم کے. بڑے بڑے اللہ میں پیدا ہوئے، سب ختم. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کہہ رہے ہم نہیں آئے، بس ہم یہی رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں یہ ایک اشکال ہوگا کہ یار چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے جانے کا. کورونا وائرس سے جو ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں تو مریں گے، ہمیں پتا ہے، لیکن ایسا تھوڑی کہ ابھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے. بھائی مر جائیں کوئی بات نہیں، 85 سال میں، 90 سال میں، چلو اب ٹھیک ہے، ابھی دادا بن جائیں گے، پردادا بن جائیں گے، بچوں کی شادیاں، بیٹیوں کی شادیاں، پوتے جوان ہوتے دیکھ لیے، جو کہ آج کل نہیں دیکھے جا رہے کیونکہ شادی اتنی دیر سے ہو رہی ہے، پوتا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں لوگ. تو لیکن یہ سارے کام کمپلیٹ ہو کے جب اعصاب کمزور ہو گئے، بالکل ایسے ہو گئے کہ نا اب خود اپنے آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے، تو اگر مر بھی گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہیں گے بھائی ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن ابھی جانے کا ٹائم. ارے کیا ہو گیا یار، غلط باتیں کر رہا ہوں. اصل میں ڈر اس بات ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے، ابھی سے کیوں چلے جائیں؟ تو دیکھیں یہ تمنا بہت اچھی ہے کہ تھوڑا لیٹ جائیں، تھوڑا دیر سے جائیں ہم دنیا سے. یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، زندہ رہنا ہر ایک کا دل چاہتا ہے. تو تمنا کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ کی تمنا ہو کہ میں 100 سال زندہ رہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ام للانسانی ما تمنا، اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمنا کرو گے ضروری نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے. تو یہ اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں. اگر کسی بوڑھے سے پوچھیں 90 سال کی، کیا تمہاری تمنا ہے کہ تم ویسے ہی صحت مند ہو جاؤ جیسے 18 سال میں تھے؟ تو کیا کہے گا؟ ہاں بھائی اس وقت تو ہم چھلانگے لگاتے تھے، درختوں پہ چڑھتے تھے، دیوار سے 3 دفعہ گرے کچھ نہیں ہوا. اب تو چلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بس اگر گر گئے تو گئے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، بڑی عمر کے تھے، کہہ رہے ہم تو بیٹا جوانی میں وہ درختوں پہ چڑھتے تھے، چھلانگے لگاتے تھے، آج کل کے بچے ہلتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ ٹک ٹاک لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ اپنے بڑھاپے میں فخر کریں گے. ہم تو ایک ایک گھنٹہ گردن ہلائے بغیر 20 ٹک ٹاک دیکھا کرتے تھے. تم ایک ٹک ٹاک دیکھ کے تھک جاتے ہو. یہ ان کا فخر اس چیز پہ ہوگا، یہی ہوگا نا. ہم تو ایک گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے انگلی سے، اور لوگ وہ کہیں گے نئی جنریشن، یار آپ کے پٹھے انگلیوں کے سبحان اللہ، آپ کے انگوٹھے، ابا آپ کے انگوٹھے 1 گھنٹہ وہ سانپ والا کھیلنے سے. اب آتا ہے وہ سانپ والا، پہلے وہ نوکیا میں آتا تھا سانپ والا نا، جس کا کوئی دنیا میں کام نہیں ہوتا تھا، وہ سانپ کو لمبا کرنا شروع کر دیتا تھا بیٹھ کے. حقیقت ہے نا، فالتو ٹائم بہت ہے. ہم حیران ہوتے تھے یار ان کا اچھا والا آدمی ہے. میں تو دیکھتا تھا نا نوکیا کا جب موبائل آیا نا، لوگ کیا کر رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے؟ سانپ والا. اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، سانپ والا. او بھائی کیوں کوئی کام نہیں ہے؟ درجنوں کام ہے، آپ اس ٹائم کے لیے رکھو. وہ سانپ والا کھیل رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں، بڑا خوش ہو رہے، اتنا لمبا ہو گیا، اب آؤٹ ہوا ہے، کوئی ایوارڈ مل رہا ہے اس کے لمبا کرنے پر آپ کو.
ایک صاحب نے گھر میں بکرا پالا، اسے روزانہ اتنے چنے کھلاتے، دودھ پلاتے، وہ اتنی جلدی اتنا لمبا ہو گیا، سمجھ میں آتا ہے یار بکرا ہے کاٹ کے کھانا ہے، اسے تو نہ آپ نے کاٹ کے کھانا ہے، یہ تو چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے یہ والا سانپ، یا تو سانپ پالا ہو نا کسی چائنا والے کو بیچوں گا تو بھی کچھ سمجھ میں آتے ہیں، کوئی لاجک بنتی ہے، تو جائز نہیں ہے یہ۔ سنا ہے کسی کا بیان آئے کتے پالیں اور چائنا کو بیچیں، چائنا کھاتے ہیں تو ہمارے لیے تو حرام ہے، لیکن چائنا والوں کو ہم بیچیں گے تو وہ کھائیں گے تو ہماری معیشت اس سے ترقی کرے گی۔ کتے جیسے کھانا جائز نہیں ہے، کھلانا بھی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ جس چیز کو اللہ نے کھانے کو حرام کر دیا اس کے کھلانے کو بھی حرام کیا، تو کتے اس نیت سے پالنا کہ ہم پال پوس کے غیر مسلموں کو بیچیں گے تاکہ وہ کھائیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یعنی جوان جو ہے نا وہ بڑھاپے میں کیا فخر کریں گے، ہم سانپ والا کھیلتے تھے۔ تو ہر بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے جوان ہو جاؤں، ہر بیمار کی خواہش ہوتی ہے صحت مند ہو جاؤں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے 4 شادیاں کر لے۔ اوپر سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں میرے اوپر، لیکن دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش، لیکن ہو جاتی ہیں بھائی، ڈرتے ہیں، ڈر لگنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو، سسرال نہیں چھوڑے گا، درجنوں مسائل ہیں، پھڈے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو تمنا کی حد تک نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی اور نہ اللہ کی طرف سے، کیا تمنا کہ میں دیر تک زندہ رہوں، لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں بھی وعدہ نہیں کیا کہ جو دیر تک زندہ رہنے کی تمنا کرے گا میں اس کو بہت عرصہ زندہ رکھوں گا، ایسا اللہ نے کسی نبی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ اپنی امت کو بتا دیں۔ یہود کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص ایسا دنیا پرست ہے، یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال زندگی میں رہے، دنیا میں رہے۔ دنیا پرستی جب آتی ہے نا تو انسان موت سے بہت نفرت کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ دولت کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں، یہ چاہتے ہیں 1000 سال کم از کم ان کو زندگی ملے، تو کیا 1000 سال زندہ رہ لیتے ہیں؟ ہے بھائی، یہود کی مال کی محبت جو ہے نا، دولت کی لالچ، یہ مشہور ہے۔ ممکن ہے سارے ایسے نہ ہوتے ہوں، ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو حالات ہیں نا یہودیوں کے، قرآن نے یہودیوں کے بارے میں یہ واضح کیا کہ یہ پیسوں کے بڑے لالچی ہوتے ہیں، پیسے بھی بہت مرتے ہیں۔ تو اس کا مشاہدہ آج بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے یہودیوں کے ساتھ USA میں جاب کرتے تھے، کہتے ہیں اپنے باپ پہ نہیں خرچ کرتا تھا، بہت زیادہ ضرورت پڑی نا باپ کو علاج کے لیے تو ابا کو قرض دیا ہے، وہ بھی پھر فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو قرض دیا، غریب باپ۔ تو تمنا تو میرے بھائی ان کی بھی ہوتی ہے کم سے کم 1000 سال زندہ رہیں، لیکن رہتے نہیں ہیں۔ تو تمنا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، ہاں عمل الانسانی ما تمنا، تو انسان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے، اور اس تمنا پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن یہ تمنا کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ 80 سال تک میں زندہ رہوں پھر چلا بھی گیا تو کوئی غم نہیں ہے، یہ ابھی کہہ رہے ہو، کیونکہ ابھی 80 سال کے آپ ہوئے نہیں ہو۔ جب آپ 80 سال کے ہو جاؤ گے تو آپ پھر بھی جانے کی راضی نہیں ہوگا، کہو گے ابھی بھی نہیں جاؤں۔ جتنے لوگ قبرستان میں پہنچے ہیں ان میں سے کوئی بھی جس رات کو قبر میں اترا اس رات قبر میں اترنے کی تمنا نہیں تھی، اس کہتے کچھ دن اور زندہ رہ لیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی، الحرص علی المال وطول الامل، پیسے کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں، یعنی زندہ رہنے کا شوق اور امیدیں۔ قرآن مجید کی سورہ مزمل ابتدائی سورت ہے، جب قرآن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا دنیا، چند گنے چنے افراد تھے نبی تہجد میں قرآن پڑھتے، اور وہ گنے چنے افراد آپ کے پیچھے قرآن سنتے۔ سورہ مزمل 2 یا 3 نمبر پہ نازل ہوئی، ابھی پورا قرآن پورا کیا 99.9% قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اور اس کا نام اللہ نے رکھ دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے نبی آپ قرآن پڑھیں آرام آرام سے، تجوید کے ساتھ۔ تو اللہ نے خود بتا دیا کہ موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام میں نے تورات رکھا، عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اس کا نام میں نے انجیل رکھا، اور آپ پر جو کتاب ابھی نازل ہوئی نہیں ہے، ہونا شروع ہوئی ہے، اس کا پہلے سے نام کیا ہے؟ القرآن۔ کیا مطلب قرآن کا؟ یہ قراءت سے نکلا ہے، قراءت کہتے ہیں پڑھنے کو، قاری کسے کہتے ہیں؟ پڑھانے والا۔ اقرا پڑھو،
تو قرآن کا مطلب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، وہ کتاب جو بے تحاشا پڑھی جائے. نبی کا نام رکھا جا رہا ہے، بچے کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا جا رہا ہے، وہ جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے. کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ کتاب جو بے تحاشا پڑھی جائے. کسی کو کیا پتا تھا کہ 4 آدمی سن رہے ہیں، ایک پڑھ رہے ہیں، وہ بھی چھپ چھپ کے کوئی دیکھ نہ لے. نام رکھا جا رہا ہے، ایسی پڑھی جائے گی کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی. یہ اس کی علامت ہے. اس کا نام انسانوں کی سلیکشن نہیں ہے، اس خدا نے یہ نام سلیکٹ کیا جس کو پتا تھا کہ دنیا میں کوئی کتاب اس کا 1000ویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسا نام رکھا اللہ نے اس کا. کتنی پڑھی جا رہی ہے بھائی، کتنی پڑھی جا رہی ہے. دنیا میں قرآن سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے بغیر وضو ہاتھ لگایا جاتا ہو اور اس کو ہاتھ لگانے کو حرام سمجھا جاتا ہو قرآن کے علاوہ. آج 1 ارب مسلمان بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے بغیر سمجھے اتنا پڑھا گیا ہو جتنا بغیر سمجھے قرآن کو پڑھا گیا. کبھی کوئی کتاب دیکھی اس کو انگلش آتی نہیں اور انگلش پڑھ رہا ہو بیٹھ کے؟ وہ لوگ کہیں گے بھائی تجھے مطلب پتا ہے، وہ کہیں گے نہیں پتا، تو کہیں گے بیوقوف کیوں پڑھ رہا ہے. لیکن دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کو عربی نہیں آتی، قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ بڑے اہتمام سے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے ہیں. یہ پروٹوکول قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا ہے. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو سمجھ کے اتنا پڑھا گیا ہو جتنا قرآن کو پڑھا گیا، بغیر سمجھے بھی اور سمجھ کے بھی. کوئی کتاب ایسی ہے جس کے درس قرآن، جس کے درس کے اتنے لیکچر ہوتے ہوں جتنے قرآن کے ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے لوگوں نے اتنی گردنیں کٹوائی ہوں جتنی قرآن کے لیے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے لوگ ہاتھ باندھ کے گھنٹوں گھنٹوں بغیر سمجھے سنتے ہوں اور کھڑے ہو کے سنتے ہوں، جیسے تراویح میں سنتے ہیں لوگ. کوئی ہے کوئی شاعر اپنا کلام سنا رہا ہو اور کہے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے؟ آپ کہیں گے بھائی بیٹھ کے اتنا مشکل ہو رہا ہے سننا ہے، بھائی بیٹھ کے اتنا مشکل ہو رہا ہے، کھڑے ہو کے کون سنے گا؟ بڑے دلچسپ کلام بھی، گانا کوئی سریلا لگاؤ نا، اس کو بھی لوگ کھڑے ہو کے نہیں سنتے، لیٹے لیٹے سن رہے ہوتے ہیں. ابے ہوگا بہت اچھا ہے، اتنا پروٹوکول نہیں دو کہ کھڑے ہو کے سنو. یہ واحد کتاب ہے، ہاتھ باندھ کے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر لوگ سنتے ہیں. جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بھی سنتے ہیں، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو اور بھی زیادہ سنتے ہیں. آپ حرم میں جائیں، لاکھوں لوگ تراویح سن رہے ہیں ایک ٹائم پہ، لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے. اتنا بڑا اجتماع دنیا میں کسی تقریب کا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑا میوزیکل پروگرام ہو جائے نا جس میں بہت انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو، بڑا شراب کباب بے حیائی، وہ بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جو ایک ایسے کلام کو سننے کے لیے ہو رہا ہے جس میں لوگ 5-5 6-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اس کلام کو سن رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن پھر بھی سن رہے ہیں. ایسی عزت بتاؤ دنیا میں کسی کتاب کو ملی ہے؟ تو یہ قرآن کا کمال ہے. اور دنیا میں جتنا قرآن کے آرڈرز کو فالو کیا گیا ہے اتنا کسی کتاب کے آرڈرز کو فالو نہیں کیا گیا. قرآن نے کہا، ایک دفعہ کہا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب اور جوا ناپاک نجس چھوڑ دو. آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شراب نہیں پیتی. امریکہ 100 بار قانون بنا کے اسمبلیوں میں نافذ کر چکا ہے تجربے، شراب اللیگل ہے، پبلک نے عمل نہیں کیا. نہیں ہوتا بھائی، نہیں چھوٹتی ہم سے. قرآن نے ایک دفعہ کہا اور آج مسلمانوں کی اکثریت، دنیا میں سب سے کم شراب کا ریشو مسلمانوں میں ہے، سب سے کم. اور غیر مسلموں میں ہر قوم میں شراب کا ریشو، پینے والوں کا ریشو نہ پینے والوں سے زیادہ ہے. واحد قوم ہے مسلمان جن میں نہ پینے والوں کا ریشو پینے والوں سے صرف زیادہ نہیں بہت زیادہ ہے. تو یہ کس نے آرڈر دیا تھا؟ ایک دفعہ قرآن نے کہا شراب کیا ہے؟ نجس، چھوڑ دو. کتنا مشکل ہے نشے کی چیز چھوڑنا، دنیا میں اکثر مسلمانوں نے چھوڑ دی. ایسا آرڈر تو کوئی اسمبلی کا بھی، کوئی بڑی سے بڑی سپر طاقتوں کے بھی ایسے آرڈر کو فالو نہیں کیا جاتا. لوگ بغاوت پہ آ جاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے لا کو. یورپ تجربے کر چکا ہے شراب کو انلیگل کر، نہیں ہوتا بھائی، لوگ نہیں مانتے. خود جو اسمبلی میں قانون بناتے ہیں وہ بیٹھ کو پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں.
ان سے نہیں چھوٹتی دوسرے کہاں سے چھوڑیں گے؟ لہذا انہوں نے کمپرومائز کر لیا، انہوں نے کہا شراب پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، لیکن انہوں نے کہا اس کو محدود کر دو بھائی، پی کے جہاز نہ چلاؤ، ٹھیک ہے، پی کے جہاز نہ اڑاؤ، پی کے آپ نے جہاز اڑایا تو پتہ نہیں جاپان جانا تھا، آپ پہنچ کہاں جاؤ۔ وہ ایک فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شرابی تھا، آگ بجھانے کے لیے نا وہ گیا اور 20-25 لوگوں کی جان بچا کے نکل آیا اور کہہ رہے ہیں مجھے شاباش دو، پی کے بھی میں نے یہ کام کیا۔ لوگوں نے کہا کمبخت فائر بریگیڈ کے عملے کو تو اٹھا کے لے آیا باہر، جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے ان ساروں کمبختوں کو کھینچ کے لے آیا۔ یہ ہے شراب، جس کو جو بچانے والے تھے انہی کو اٹھا کے۔ تو ایک آدمی جو تھا نا وہ شراب پی کے دیر سے گھر آتا تھا، بیوی اس کو پکڑ لیتی تھی کہ کمبخت پھر پی کے آیا ہے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ یار اب چپکے سے نا دیوار ٹاپ کے آؤ تاکہ بیگم کو پتہ نہ چلے، اپنے کمرے میں چلے جانا۔ دیوار ٹاپ کے آگے بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ کھول کے بڑا نا جیسے اسٹڈی کر رہا ہے۔ بیگم نے کہا آج پھر پی کے آیا؟ نہیں بیگم، کمبخت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اتنی گندی چیز جسے پی کے انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہتا، دنیا کی مہذب قومیں پیتی ہیں۔ شراب جو فلموں میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے، جو حقیقت میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ آپ نے فلموں میں شراب دیکھی ہوگی، اس میں شرابی ہیرو بڑا اچھا لگتا ہے، ایسے بال بکھرے ہوئے اور یوں باتیں کر رہا ہوگا۔ سچی مچی کا شرابی دیکھ لو نا، آپ بولو گے تجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، دفع ہو یہاں سے، سمجھتے ہو؟ تو ہمیں شراب سے کس نے بچایا؟ قرآن نے۔ اسمبلیاں، قانون، حکومتیں نہیں بچا سکی ہمیں۔ اسلام قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ دنیا میں سب سے کم زنا کا ریشو کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں۔ اور غیر مسلموں کا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت کوشش کی ہے کہ جو ابا ماضی میں ہوا کرتے تھے بچوں کے، اب بھی وہ ابا ہی ہوا کریں، لیکن اب وہ معاشرہ فادر لیس ہو گیا ہے۔ اماں ہوتی ہیں، ابا کا مارکیٹ میں پتا نہیں ہوتا۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں ابا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کیا تو ابھی تک چل رہے ہیں، ابا سسٹم چل رہا ہے ہمارے۔ دوسرے سے پوچھ کر ہم لوگ کیا نہیں، یہ سیٹ اپ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ نظام آ گیا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی فیملی سسٹم کو بچانے کی۔ کیسے کوشش کی؟ انہوں نے کہا یار طلاقیں بڑھ رہی ہیں، طلاق پہ پابندی لگاؤ، آدھی جائیداد بیوی کو دو۔ عورت نے حل تلاش کر لیا، یار اس عورت سے جان چھڑانی ہے کمبخت سے، تو ریٹرن میں نہ دو، ویسے چھوڑ دو اس کو۔ اب میاں بیوی اگر ویسے ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں یا شوہر چھوڑ دے بیوی کو حق نہ دے، تو پولیس تھوڑی دونوں کو ملائے گی، کہے گا میں ریٹرن میں نہیں دے رہا، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے منہ مارنے لگا۔ اسلام نے کتنا آسان بنا دیا طلاق کو، زبان سے 3 دفعہ نکالا حرام ہو جائے گی، بہت آسان، لیکن طلاق کا ریشو پھر بھی سب سے کم۔ کیوں؟ اللہ نے بتایا میں ہوں اوپر، دنیا قانون سازی کر کے گھروں کو نہیں بسا سکتی، گھر بسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو میرے بھائی امریکہ، پاکستان، جاپان کا قانون آپ کے گھروں کو جوڑ نہیں سکتا، قرآن جوڑ سکتا ہے۔ قرآن نے، اسلام نے ڈیورس کو اتنا آسان بنا دیا۔ لوگ ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار تمہارے مسلمانوں میں 3 دفعہ لفظ نکلے اور ختم بالکل ہمیشہ کے لیے، یہ تو ظلم نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ میں نے کہا اتنا آسان ہے، پھر بھی طلاق کا ریشو ہمارے ہاں سب سے کم، اور تمہارے ہاں اتنا مشکل ہے، عدالت میں جانا پڑتا ہے، کورٹ میں سماعت ہوتی ہے، کئی مہینے لگتے ہیں، پھر ڈیورس پیپر بنتے ہیں، پھر آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہے، پھر بھی ہر ایک خاندان بھی کم وقت ایسا نہیں ہے جو فیملی کامیاب ہوتی ہے، اور جو کامیاب ہو بھی رہے ہیں وہ بھی بس ایسے کہ وہ کوئی کسی کو چھیڑتا ہی نہیں ہے۔ پشتو میں کہتا نا اخپل طریقے سے ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے، بیوی اپنے کپ چائے خود بنا کے پی رہی ہے، میاں اپنی چائے خود بنا کے پی رہا ہے۔ تو جب دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، صرف ڈاکومنٹ کی حد تک ہے، تو طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خلے آپ لوگ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو پھر طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی ہو رہی ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے ہمارے ہاں تو ایک حقوق کی فہرست اسلام نے لگا دی، شادی ہو گئی ہے، عورت پابند ہے، باؤنڈ ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، مرد باؤنڈ ہے، آمدن لا کے کس کے قدموں میں ڈالے گا؟ بیوی کو کھلائے گا۔ اتنی پابندیاں، حقوق ادا کرنا اتنی ٹینشن والا کام، پھر بھی علیحدگی کا ریشو کم ہے۔ اور اب اگر علیحدگی کا ریشو بڑھ بھی رہا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے، وہاں سے یہ کلچر آ رہا ہے طلاق کا، وہ خراب کر رہے ہیں دنیا کو۔ لوگ کتنا بیویوں سے بیزار ہوتے ہیں بیچارے، میں تو کتنے لطیفے سناتا رہتا ہوں، پھر بھی چھوڑتے۔ وہ ہے نا ایک آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی اسپتال میں، ڈاکٹر نے کہا کہ 2 گھنٹے کی مہمان، اس نے کہا جہاں ساری زندگی صبر کیا 2 گھنٹے اور صبر کر، جہاں ساری زندگی صبر کیا ہے 2 گھنٹے اور تو صبر کیا نا ساری زندگی۔ کیوں؟ خاندان انوالو ہے بھائی، چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، وہ صرف آپ کی بیوی تھوڑی، آپ کے والد کی بہو بھی ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے، فیملی ہے نا، خاندان میں آئیے۔ انگریزوں کے یہاں خاندان تو ہے نہیں، ایک آدھ بچہ ہو گیا، ستی بھی پتہ نہیں، اب تو
ہی اور شی کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے دوست بہت شوق ہو رہا تھا یورپ جانے کا, میں اپنے بچے وہیں ہوں اتنا اچھے ماحول میں. میں نے کہا بھائی مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, ہومو سیکچولیٹی بڑھ رہی ہے وہاں پہ, میل میل شادی. ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا کہ ابا میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے, اس وقت آپ کی کھوپڑی گھومے گی یار یہ ہو کیا رہا ہے. اور میں نے یہ بات بیان میں جس دن کہی, اگلے دن میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا, کہہ رہے میں عذاب میں آیا ہوں, میرا بیٹا اللہ معاف فرمائے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کہہ رہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کر رہا ہے, میں کیسے سمجھاؤں اس کو. میں نے کہا اور رہو مزے لو یورپ کے, ٹھیک ہے کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ, میں اس کا منکر نہیں ہوں. میرے بھائی جو اسلام سکھا کے گیا ہے نا وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو جب یہ اس قرآن کو نہ کوئی جانتا تھا نہ کوئی پڑھتا تھا, 2-4 لوگ پڑھتے تھے 2-4 لوگ سنتے تھے, اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے القرآن, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. نبی کا نام رکھا گیا محمد, سب سے زیادہ تعریف. کتاب کا نام رکھا گیا القرآن, حالانکہ نبی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. کتاب ایسی دے کر گئے, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے, سب سے زیادہ اس کتاب کو فالو کیا جا رہا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ اثرات اس کتاب کے پڑے ہیں. رائٹر نہ لکھنا جانتا ہو, نہ کوئی اسکالر ہو, نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہو, وہ ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے کہ جو دنیا میں اتنا بڑا انقلاب لے آئے. یہ اس کی علامت ہے, یہ رائٹر کی کتاب نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. یہ کس کی ہے؟ یہ اس خدا کی نازل کردہ کتاب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کر کے آپ کو علم دیا. قرآن کہتا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے نبی جو علوم ہم نے آپ کو دی آپ امت کو بتا رہے ہیں, اگر ہم چاہیں یہ علوم آپ سے چھین لیں, ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, کوئی کارساز مددگار نہ ہو جو یہ علوم آپ کو لوٹا دے. یہ خالصتاً ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو یہ علوم دیے, آپ کو یہ علوم کوئی اور سکھانے والا نہیں, اور عقلاً بھی ممکن ہی نہیں ہے. عرب کے ایسے ریگستانوں میں پہاڑوں میں رہنے والے دنیا کو کیسے اتنی زبردست نظام دے کے جا سکتے تھے بھائی. ہر چیز میں اسلام نے رہنمائی کی, پوری فقہ کے قانون کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, طہارت وضو سے لے کر غسل کا طریقہ, خرید و فروخت, اسلامک بینکنگ ہے. عیسائی بینکنگ کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ کبھی سنا ہندو بینکنگ؟ پنڈتوں نے ایک اپنا معیشت کا نظام دیا ہو. جہاں دنیا میں کوئی لا آتا ہے فوراً لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. عدالت خلا کی ڈگری دیتی ہے, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے, یہ خلا ہوا کہ نہیں ہوا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, دیکھو اسلام میں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, جج کے پاس نہیں ہے. آج کسی خاتون کو کوئی پرابلم ہو عدالت سے جا کے خلا کی ڈگری لے کے آ جائے. جب شادی ہوئی ہے آپ کی مرضی سے ہوگی, اب نکاح ختم آپ کی مرضی سے, بولو نا نہیں ہوگا. یہ قرآن میں صاف ہے کہ یہ حق کس کو اللہ نے دیا ہے. تمام آسمانی مذاہب میں ڈیورس کا حق شوہر کے پاس ہوتا ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, آپ کی بیوی کو طلاق نہیں دے. یہ حکومت کا رائٹ ہی نہیں ہے. آج بڑے آرام سے عدالتی کھلے ایسے ہو رہے, بچوں کا کھیل بنا لیا ہے. پہلے کبھی سنے تھے آپ نے یہ؟ بولو نا, کبھی پہلے سنا تھا؟ یہ نئی بدعت ہے. جنرل مشرف نے یہ بنیاد رکھی اور ہماری مذہبی جماعتیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہی, نہ اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھا رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. چند کنڈیشن ہے جس میں عدالت کا خلا معتبر ہوتا ہے, چند کنڈیشن, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. ایک جج بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے اس ہفتے میں 10 عورتوں کو خلا دیا ہے, طلاق دلوائی نا, خلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے. تو ایک صاحب بیٹھے, انہوں نے کہا جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھیں؟ اس نے کہا نہیں, کہہ رہا آپ کو دوسروں کی بیویوں کو طلاق کا حق آپ کے پاس کب سے آ گیا. ایک جاہل آدمی اعتراض کر رہا ہے, اس میں بھی اتنی سینس ہے. ابے بھائی حکومت اتنی, اللہ نے اس کو اتھارٹی تھوڑی دی ہے کہ وہ ہماری بیویوں کی بھی مالک بن جائے. میری گاڑی ہے نا, اگر گورنمنٹ مجھ سے چھین کے کسی اور کو دینا چاہے یا چھیننا چاہے چھین سکتی ہے. میں بولوں گا بھائی میری گاڑی ہے, میرے کپڑے میرے, میری ٹوپی میری, میری پگڑی میری, تو میری بیوی بھی کس کی ہے؟ میری. یہ گورنمنٹ کی تھوڑی ہے, اس کو یہ حق نہیں ہے. تو خیر اب یہ بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی آ رہی ہے. تو ہر چیز میں اسلام نے آرڈر نہیں دیا. خلا لوگ عدالت سے لیتے ہیں, مفتیوں سے پوچھتے ہیں, یہ ہوا. اسلام کی عدالت نے وراثت کا فیصلہ کر دیا, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں شریعت کے مطابق یہ وراثت ہے یا نہیں. آپ بزنس کرتے ہیں, دنیا میں کمپنیاں بہت سارے کاروبار کر رہی ہیں, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں متبادل قانون دیا ہے. دنیا میں کسی مذہب کے پاس متبادل قانون نہیں ہے. ہندوؤں میں پنڈت, روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر تو ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو لا نہیں بتاتے. لا ہے ہی نہیں ان کے پاس, تو بتائیں گے کہاں سے؟ عیسائی پادری دم درود کرے گا, اس کے پاس لا
نہیں ہے. لا صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. تو یہ لا قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، یہ خود اس لا کے اور اس قرآن کے برحق ہونے کی دلیل.